بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے واہ، یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ زویا نے اپنے بابا سے کہا، مجھے خوشی ہوئی بیٹا کہ آپ کو یہ گھر پسند آیا۔ بلال نے اپنی بیٹی زویا سے کہا، مسٹر زید کا پورا کنبہ آج اس 10 کنال کی کوٹھی میں شفٹ ہوا تھا۔ مسٹر زید کے 3 بیٹے تھے، مزمل سب سے بڑا، اس سے چھوٹا بلال اور سب سے چھوٹا زین۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی اکلوتی بہن ثانیہ تھی جس کی طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق ہو جانے کے بعد ثانیہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ تینوں بھائی شادی شدہ تھے۔ مزمل کی ایک بیٹی سارہ تھی اور ایک بیٹا سعد۔ بلال کی ایک ہی بیٹی زویا تھی اور زین کا ایک بیٹا تھا فہد۔ سب بچوں کی عمر میں 1-2 سال کا فرق تھا۔ سب سے بڑی سارہ تھی جس کی عمر 14 سال تھی۔ امی یہ دیکھیں مجھے کیا ملا، زویا خوشی سے چلاتی ہوئی اپنی امی کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ گڑیا کافی خوبصورت تھی۔ اس کے سنہرے بال، گورا رنگ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ بیٹا یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ مس بلال تجسس آمیز لہجے میں زویا سے پوچھ رہی تھی۔ امی وہ جو سامنے بڑا سے درخت ہے نا، اس کے نیچے پہ پڑی ہوئی تھی۔ زویا نے جواب دیا، بیگم صاحب مجھے تو لگتا ہے یہ کسی جن بھوت کی کارستانی ہے، آپ اس گڑیا کو باہر پھینک دیں۔ رضیہ مداخلت کرتے ہوئے بولی، رضیہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جا کے اپنا کام کرو۔ رضیہ منہ بنا کے چلی گئی۔ امی کیا میں اسے رکھ لوں؟ زویا نے اپنی امی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤ اپنے کمرے میں رکھ لو، مس بلال نے جواب دیا، لیکن ان کے چہرے پر حیرت اور تجسس کے ملے جلے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب سب سو رہے تھے، زویا کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور سامنے شیلف پر رکھی ہوئی گڑیا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پھر ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا۔ اس گڑیا میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ شیلف سے خود نیچے اتر گئی اور کمرے سے باہر کی جانب چل دی۔ ٹی وی لاؤنج میں آ کر وہ گڑیا ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گڑیا کے اندر سے ایک سایہ نکل کر کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں۔ ان سب کی شکل بہت ہیبت ناک تھی۔ ایک بہت لمبے قد کی عورت تھی جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کی آنکھیں باہر لٹک رہی تھی اور ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کا سر آگے کی طرف تھا اور دھڑ پیچھے کی طرف تھا۔ ایک عورت جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے اور ایک عورت جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے خون رواں تھا۔ ان سب نے ایک اونچا قہقہا لگایا، پھر وہ سب اچانک غائب ہو گئے۔ گڑیا کی آنکھوں میں ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھی اور ثانیہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ ثانیہ خوابوں کی دنیا کا سفر کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے کمبل میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر گئی، پھر وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور کمبل کو بیڈ سے کھینچ کر نیچے گرا دیا، پر بیڈ پر کوئی نہ تھا۔ یکدم ثانیہ کو بیڈ کے نیچے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ثانیہ کانپنے لگی اور کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، پر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی پر دروازہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ ثانیہ بہت چیخی چلائی، بہت دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دروازہ ویسے کا ویسے ہی جام رہا۔ کمرے کا بلب اب بند ہو گیا، پھر چل گیا، پھر بند ہو گیا۔ ایسا مسلسل ہونے لگا۔ ثانیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بلب اب مکمل طور پر بند ہو گیا، جبکہ رونے کی آواز بہت تیز ہو گئی۔ ثانیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس کے کانوں کا پردہ پھٹ جائے گا۔ اچانک رونے کی آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلب بھی چل گیا۔ ثانیہ نے چاروں اطراف نظر گھما کر دیکھا، پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ثانیہ نے ہمت کی اور بیڈ کی جانب چل دی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر ثانیہ بیڈ کے نیچے جھکی، پر نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ثانیہ اوپر اٹھی تو اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک عورت جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا، بیڈ پر بیٹھی تھی
اس نے اپنے ہاتھوں میں وہی گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت اونچی اونچی رونے لگی، جبکہ وہ گڑیا اونچی اونچی گانا گانے لگی۔ ثانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ پھر ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ سورج کی کرنیں جب ثانیہ کی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ صبح ہو گئی تھی اور ثانیہ فرش پر پڑی تھی۔ ثانیہ کے دماغ میں رات والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ ثانیہ فوراً اٹھی اور باہر کی جانب بھاگی اور زوبیہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ زوبیہ اپنی اسی گڑیا سے بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ثانیہ نے زویا کے ہاتھوں سے وہ گڑیا کھینچی۔ پھوپھو یہ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے میری گڑیا کو۔ زویا اونچی اونچی رونے لگی۔ مس بلال کو زویا کے رونے کی آواز آئی۔ یہ زویا کو کیا ہوا؟ پارسا زویا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا زویا؟ پارسا کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی، امی یہ دیکھے پھوپھو میری گڑیا کھینچ رہی ہیں۔ نہیں پارسا بھابھی، یہ گڑیا ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو باہر پھینک دیں۔ ارے چل، تو ہے ہی صدا کی پاگل، دفع ہو یہاں سے، پارسا چلائی۔ نہیں بھابھی، میری بات سنیں۔ اس سے پہلے ثانیہ کچھ بولتی، پارسا نے ثانیہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگایا۔ ثانیہ منہ کے بل فرش پر گر گئی۔ بلال بلال، پارسا چلائی۔ کیا ہوا؟ شور سن کر بلال آ گیا۔ دیکھو تمہاری بہن نے میری بیٹی کو مارا ہے اور مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ نہیں نہیں بھائی، بھابھی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس سے پہلے ثانیہ کچھ بولتی، بلال نے ثانیہ کو پکڑا اور فرش پر گھسیٹتا ہوا اسے اس کے کمرے میں لے گیا اور اسے کمرے میں لاک کر دیا۔ بھائی میری بات سنیں، وہ گڑیا اچھی نہیں ہے، اس کو پھینک دے۔ مگر ثانیہ کی کسی نے نہ سنی۔ ثانیہ کی ماں تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ باپ عیاش قسم کا آدمی تھا، بھائی اپنی بیویوں کے غلام تھے۔ بیچاری ثانیہ کو سارا دن کمرے میں لاک کر دیا جاتا، بعض اوقات تو اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملتی۔ ثانیہ دروازہ بجاتی رہی، روتی رہی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی نہ دیا گیا۔ بھوک کے مارے ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ رات کو جب ثانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ گڑیا ثانیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ ثانیہ نے جب آنکھ کھولی تو وہ گڑیا سامنے کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہیں چاہیے کیا؟ ثانیہ چلائی۔ وہ گڑیا چپ چاپ کھڑی ثانیہ کو تکے جا رہی تھی۔ پھر ثانیہ نے جو منظر دیکھا اس نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اس گڑیا نے چھلانگ لگائی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ پھر اس نے ایک چاقو پکڑا اور اپنے پیٹ میں مارا۔ اس کے پیٹ سے خون رسنے لگا۔ یہ دیکھ کر ثانیہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ثانیہ کو چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو کھانا اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ وہ کسی بھوکی بلی کی طرح کھانے پر جھپٹی اور کھانا کھانے لگی۔ پیٹ بھرنے کے بعد ثانیہ کے ذہن میں گڑیا والا واقعہ ایک مرتبہ پھر گردش کرنے لگا۔ اسے گھر والوں کی بہت فکر تھی۔ اس کے ذہن میں کسی عامل سے رجوع کرنے کا خیال آیا، لیکن اس کے پاس کسی عامل کا نمبر بھی تو نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس موبائل تھا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ لیونگ روم میں رکھے ہوئے لیپ ٹاپ میں کسی عامل کو تلاش کر سکتی ہے۔ اس نے دروازہ دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کاپی پکڑی اور لیونگ روم کی جانب چل دی۔ لیپ ٹاپ میں سے اسے 2 سے 3 عامل کا نمبر مل گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کے پاس ہی کسی کا موبائل پڑا ہوا تھا جو ثانیہ اٹھا کر اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ لیونگ روم سے نکلتے ہی ثانیہ کو مس مزمل نے دیکھ لیا۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ پارسا بھابھی کو پیاس لگی، لیکن ایک حیرانے کی بات ہے، وہ تمہیں کچھ کہہ نہیں رہی، بس ذہنی اذیت پہنچا رہی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمہاری خیر خواہ تو نہیں، پر وہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا رہی، جس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارے گھر والوں کو اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ تم نماز کی پابندی کرو، میں جلد تمہارے گھر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عامل صاحب نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ثانیہ کے کمرے میں مس مزمل داخل ہوئی۔ کیا چرا کر بھاگی تھی؟ پاکیزہ بھابھی نے ثانیہ سے سوال کیا۔ نہیں بھابھی، کچھ نہیں، میں وہ بس چوری کر رہی تھی، تجھے میں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر پاکیزہ بھابھی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بھابھی نے پاس رکھا ڈنڈا اٹھایا اور ثانیہ کو مارنے لگی۔ ثانیہ بیچاری مسلسل رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔
لیکن بھابھی نے ایک نہ سنی۔ ثانیہ کو مارنے کے بعد پاکیزہ بھابھی کمرے سے چلی گئی اور ثانیہ بیچاری درد کے مارے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور فرش پر لیٹی کراہ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد رضیہ ثانیہ کے لیے کھانا لے کر آئی تو ثانیہ کو فرش پر لیٹے دیکھا۔ ثانیہ کی آنکھیں بند تھی۔ بی بی جی کھانا لے آئی ہوں، کھانا کھا لیں، رضیہ بولی، مگر ثانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ رضیہ نے ثانیہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو ثانیہ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ بی بی جی کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ ذرا چکر آ گئے تھے۔ بی بی جی میں جانتی ہوں پاکیزہ بی بی نے آپ کو مارا تھا، میں نے ان کو آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ رضیہ ان باتوں کو چھوڑو، تم نے زوبیہ کے پاس وہ گڑیا دیکھی؟ جی میں نے دیکھی، پر مجھے وہ گڑیا کوئی عام گڑیا نہیں لگتی۔ رضیہ نے جواب دیا، رضیہ تم نے صحیح بولا، وہ کوئی عام گڑیا نہیں، وہ شیطانی گڑیا ہے جو گھر میں موجود سب لوگوں کو مارنا چاہتی ہے، پر کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے، اب آپ روٹی کھا لیں، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر رضیہ کمرے سے باہر چلی گئی اور ثانیہ کھانا کھانے لگی۔ صبح کے 9 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ ایک عامل صاحب تشریف لائے۔ جی کون؟ میں احمد ہوں، مجھے ثانیہ بیٹی نے بلایا ہے، غالباً آپ کے گھر میں شیطانی طاقتوں کا راج ہے۔ احمد صاحب مزمل سے مخاطب تھے۔ رکیں ذرا، گارڈ ادھر آؤ۔ مزمل چلایا، اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالو، اس کو اندر۔ کیوں اندر آنے دیا؟ صاحب میری بات سنیں، آپ بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ ارے چل چل، بہت دیکھے ہیں تجھ جیسے، مزمل نے سخت لہجے میں کہا۔ گارڈ نے احمد کو دھکے دے کر نکال دیا۔ رضیہ ثانیہ کو بلاؤ، مزمل چیخا۔ جی صاحب بلاتی ہوں۔ رضیہ بھاگی گئی اور ثانیہ کو لے آئی۔ سب گھر والے جمع ہو گئے تھے سوائے پارسا کے۔ بدکار کون تھا وہ؟ احمد وہ بہروپیہ تیرا یار ہے نا؟ مزمل چلایا۔ مزمل میں نے بھی ثانیہ کو کسی سے بات کرتے سنا تھا، شاید کوئی احمد نامی آدمی تھا۔ یہ سنتے ہی احمد نے ثانیہ کو منہ پر تماچا رسید کیا۔ نہیں بھائی، وہ عامل صاحب ہیں، وہ ان کو میں نے ہی بلایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں گڑیا ہے نا، ایک وہ۔ ثانیہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔